سعودی عرب کے مرحوم شاہ فیصل 1907 میں پیدا ہوئے۔ وہ شاہ عبدالعزیز ابن سعود کے دوسرے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے نانا شیخ عبداللہ بن عبداللطیف سے دینی تعلیم حاصل کی۔ کم عمری میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد فیصل نے ریاست کے امور میں دلچسپی لینا شروع کی اور ملک کی حکمرانی میں اپنے والد کی مدد کی۔ جب وہ صرف 20 سال کے تھے تو انہیں حجاز کا گورنر بنایا گیا۔ بعد میں انہوں نے سعودی وزیر خارجہ کی حیثیت سے دنیا کے کئی ممالک کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اہم بات چیت کی اور بہت زیادہ تجربہ حاصل کیا۔ انہیں اپنے ملک کی مسلح افواج کی کمان سنبھالنے کا موقع بھی ملا۔ شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کا بڑا بیٹا سعود پاشا بنا۔ فیصل کو 1958 میں ولی عہد اور وزیر اعظم بنایا گیا۔ اس وقت سعودی عرب شدید مشکلات میں تھا۔ فیصل نے ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے اپنی حکمت اور ذہانت کا استعمال کیا۔ 1960 میں انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، لیکن 1962 میں اسے دوبارہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد ان کے بڑے بھائی شاہ سعود 1964 میں شدید بیمار ہو گئے۔ فیصل کو وزراء کونسل نے بادشاہ منتخب کیا۔ شاہ فیصل دین اسلام کے سچے ماننے والے تھے۔ وہ ایک اچھے مسلمان تھے اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کے لوگ اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ وہ قیادت کی عظیم خوبیوں کے مالک تھے اور ایک قابل حکمران ثابت ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے پیار کیا اور ملک پر دانش مندی اور انصاف سے حکمرانی کی۔ ان کے دور میں سعودی عرب نے کئی شعبوں میں بڑی ترقی کی۔ انہوں نے اپنے ملک کی ترقی پر بہت پیسہ خرچ کیا۔ سعودی عرب کی آمدنی کا زیادہ بنیادی ذریعہ معدنی تیل ہے اور انہوں نے اس کی پیداوار بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ سعودی عرب میں نئی فیکٹریاں اور ملیں قائم کی۔ صنعت نے بہت ترقی کی۔ ریگستان کے وسیع علاقے سیراب ہوئے اور نئی زمینیں زیر کاشت لائی گئیں۔ فیصل اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے تعلیم کو بہت اہم سمجھتے تھے۔ انہوں نے بہت سے اسکول کھولے جہاں تعلیم سب کے لیے مفت ہے۔ انہوں نے کئی یونیورسٹیاں قائم کیں جہاں طلباء کو نہ صرف مفت تعلیم دی جاتی ہے بلکہ انہیں دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی وسیع سلطنت میں ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کا جال بچھایا۔ اب ایک بدو جو دارالحکومت سے 3000 کلومیٹر بھی دور رہتا ہے تو اسے وہاں بھی ایک ہاسپٹل یا ڈسپنسری مل جائے گی۔ اگر آپ سعودی عرب جائیں تو وہاں آپ سینکڑوں پاکستانی ڈاکٹرز، نرسیں اور اساتذہ کو اپنے عرب بھائیوں کی خدمت کرتا ہوا دیکھیں گے۔ شاہ فیصل نے ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کی اور حاجیوں کو بہت سی سہولیات فراہم کیں۔ وہ دنیا کے مسلمانوں کو متحد کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے اور مختلف ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ مسلمانوں کو بھائی چارے کی ضرورت سے آگاہ کرنے میں ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اب مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس اتحاد کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ انہوں نے دنیا کے مسلم ممالک کی مدد کی۔ وہ 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد میں پاکستان کے ساتھ برابر کے شراکت دار تھے۔ شاہ فیصل ایک مخلص دوست اور پاکستانی عوام کے خیر خواہ تھے۔ انہوں نے کئی مواقع پر پاکستان ملک کی دل کھول کر مدد کی۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر، جو اب بنگلہ دیش ہے، شاید پاکستان سے باہر کوئی بھی شاہ فیصل سے زیادہ ناخوش نہیں ہو سکتا تھا۔
وہ اسرائیل کی ریاست کے خلاف تھے کیونکہ اسرائیل کی عربوں سے دشمنی تھی۔ انہوں نے عربوں کو اسرائیل کے خلاف جنگ میں مضبوط کیا۔ جب اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی تو انہوں نے شدید دکھ محسوس کیا۔ انہوں نے اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے تحت عرب علاقوں کو واپس حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ عظیم انسان 25 مارچ 1975 کو اپنے ایک شیطان صفت بھتیجے کے حملے میں شہید ہو گئے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان کی موت پر ماتم کیا۔ پاکستانی عوام نے بالخصوص اس افسوسناک خبر پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ پاکستان میں ایک بھی گھر ایسا نہیں تھا جس نے ان کی موت کا ماتم نہ کیا ہو، گویا خاندان کا کوئی بزرگ انتقال کر گیا ہو۔ وہ ایک سپاہی کی طرح زندہ رہے اور شہید ہو گئے۔ ان کی موت سے نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری مسلم دنیا نے ایک مخلص اور جرأت مند رہنما کو کھو دیا ہے۔ وہ مسلمانوں کے دینی پیشوا اور مکہ مکرمہ اور مدینے کے 2 مقدس مقامات کے محافظ تھے۔ دنیا کے مسلمان جو ان کے لیے بے پناہ محبت اور احترام رکھتے ہیں انہیں ایک نیک اور متقی مسلمان رہنما کے طور پر یاد رکھیں گے اور ان کا نام ان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔